مہمان تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں مجھ جیسا طالب علم گفتگو کرے یقیناً یہ جسارت ہے، لیکن چونکہ اس خمسہ مدارس کی آخری مجلس ہے اور اس کے لیے بھی وقت بالکل محدود ہے، جو میں پیغام آج کی مجلس میں دینا چاہ رہا تھا اگرچہ میں کامل تو نہیں کر سکوں گا، لیکن اس محدود وقت میں بس فقط نتیجے کی طرف آپ کی توجہ دلا کے انشاءاللہ آپ کی زحمت کو درمان کروں گا۔ ہمارا موضوع تھا مومن کی کامیابی کی کنجی، اور اس کے سورہ مبارکہ انفال کی آیت کا نمبر 64، 65 اور 66 تین آیات مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا۔ ارشاد خداوند عالم ہے یا ایھا النبی، جا کے سنیے گا انشاءاللہ، مجھے دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا، فقط ترجمہ میں ہی انشاءاللہ معراج ہو جائے گی، کیونکہ اکثر چہرے وہ ہیں جو آج پہلی دفعہ مجلس میں آئے ہیں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے محبوب آپ کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ایک مومنوں میں سے وہ کافی ہے جس نے آپ کی کامل اتباع کی ہے۔ یعنی ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس نے کامل آپ کی اتباع کی ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے محبوب ان مومنوں کو، ان دعوی ایمان کرنے والوں کو راہ خدا میں جہاد کی دعوت دو، لیکن کیسے؟ موٹیویشن کے ساتھ۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، ان کو بتا دیجئے اگر تم 20 صابر میدان میں ڈٹ گئے، میدان میں کھڑے ہو گئے، اللہ تمہیں 200 کافروں پر غلبہ عطا کرے گا۔ 20 صابر ہو گئے، 200 کافروں پر اللہ تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ وَإِن يَكُن مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کو بتا دیجئے اگر تم 100 صابر ہو گئے، اللہ تمہیں 1000 کافروں پر غلبہ عطا کرے گا۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیوں؟ اس لیے کہ کافر تمہاری اصلی طاقت کو نہیں جانتے، وہ تمہاری جسمانی طاقت کو دیکھتے ہیں، وہ تمہاری تعداد کی طاقت کو دیکھتے ہیں، لیکن جنگیں کبھی بھی تعداد کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، جنگیں استعداد کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ اور تشیع ایک دن 2 دن کی جنگ نہیں لڑ رہا، یہ 1400 سال سے مسلسل حالت جنگ میں ہے۔ اور یہ جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، امام معصوم نے عاشور والے دن حسین کے روضے کی طرف جو ہے رخ کروا کر آپ کو مجھے پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن صالبکم وحرب لمن حاربکم، مولا کب تک ہم سنا اور جنگ کا بیان آپ کو قرار دیں؟ امام فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ، مجھ حسین کے ساتھ عہد کرو، تمہاری حال اس شخص سے صلح ہوگی جس سے حسین کی صلح ہے، اور تمہاری حال اس شخص سے جنگ ہوگی جس سے حسین کی جنگ ہے۔ کب تک؟ الی یوم القیامہ، یعنی یہ جنگ قیامت تک رہے گی، اور قیامت تک جو قوم حالت جنگ میں ہو، وہ قوم کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کے اپنی طاقت کو برباد نہیں کرتی، بلکہ چھوٹی باتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روک کر بڑے آداب کے لیے ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے آگے بڑھتی ہے۔ کأنہم قوم لا یفقہون، ان کو بتا دو کافر تمہاری حقیقی طاقت کو سمجھتے نہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، میرے محبوب میں جانتا ہوں آپ کی حالت کو، اس لیے ہم آپ کو تخفیف دیتے ہیں۔ کیا تخفیف؟ وَعَلِمَ أَنَّكُمْ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، یہ تخفیف اس لیے دے رہے ہیں کہ کمزوری آپ کے ساتھ والوں میں کمزوری ہے۔ اللہ نے آپ کے ساتھ کا لفظ استعمال، وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اللہ فرما رہے ہیں ہم یہ تخفیف اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کے اندر کمزوری ہے۔ دس بستہ پورے مجمع سے کہتا ہوں، کمزوری رسول میں ہے یا ساتھ والوں میں؟ یعنی رہبر کبھی کمزور نہیں ہوتا جب تک رہبر کے ساتھ چلنے والے اسے کمزور نہ کریں۔ تم نے توجہ نہیں کی آپ نے جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ابھی ہم تخفیف دیتے ہیں۔ اب تخفیف کیا ملی؟ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، پہلے 20 صابرون تھا، اب معیار بدلا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ، میرے محبوب اگر آپ کے ساتھ 100 صابر ہوں گے، یغلبوا 200، یہ 200 پر غالب آئیں گے۔ 100 صابر 200 پر غالب۔ وَإِن يَكُن أَلْفًا يَغْلِبُوا 2000، اگر آپ کے ساتھ 1000
بِإِذْنِ اللہ، اپنی طاقت کے بلبوتے پر نہیں بلکہ اللہ کے اذن سے. کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے صبروں کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے. پہلا جملہ آج کی اس مجلس کا اور بالکل اختتامی مراحل میں گفتگو کو لے کے جا رہا ہوں. سامعین محترم، میرے نبی نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ ساری اسی معیار کے مطابق لڑی ہے. یہ جملہ میں نے نہیں پڑھا پہلی دفعہ، اگر پہلے آپ نے سنا ہے آخری بندے تک خاموش رہے ہیں، لیکن اگر پہلے نہیں سنا، جملہ نیا ہے لیکن نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، بات نہیں ہے، تو پھر آپ حق بندے طالب علم کو حوصلہ افزائی کیجیے گا. میرے نبی نے جتنی جنگیں بھی لڑی ہیں اسی قرآنی معیار اور اسی ضابطے کے تحت لڑی ہے، لیکن کربلا نے معیار بدل دیا. کربلا نے معیار بدلا ہے. کیسے بدلا ہے؟ علماء کرام کی موجودگی میں جملہ پڑھ رہا ہوں. لشکر یزید کی تعداد کتنی تھی؟ جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ مستند 80,000، جو کم سے کم تعداد لکھی ہے وہ ہے 30,000. اور مقابلے میں حسین کتنے لے کے آئے تھے؟ حسین کتنے لے کے آئے تھے؟ معروف روایت کے مطابق 72. حسین کی مدینہ سے تحریک شروع ہوئی اور مکہ سے کربلا. اس دوران کوفہ میں جناب مسلم کے ساتھ جتنے بھی ٹوٹل شہداء ہیں اس تحریک حسینی کے، کتاب کا نام ہے عبدالعاصم مسلم کی مفرسان الحجا، کربلا کے شہر، ان کی ٹوٹل تعداد 226 ہے جو اس پوری تحریک میں شہید ہوئے. کتنوں کے مقابلے میں 30,000 کم از کم تعداد، زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ 80,000. آخر ان 30,000 میں کیا خوبی تھی؟ ان 72 میں جو معروف روایت ہے، ان 72 میں کیا خوبی تھی کہ ان 72 نے اس وقت کے 30,000 اور قیامت تک آنے والی یزیدیت کے لیے حسینیت کا ایک ایسا معیار قائم کر دیا کہ 1400 سال کے بعد بھی اگرچہ تعداد میں حسینی آج بھی دنیا میں کم ہے، لیکن کم ہو کر بھی یزیدی سر نہیں اٹھا سکتی. کیا خاصیت تھی اس پوری تحریک کے اندر؟ تو پہلی آیت دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. یعنی اے میرے محبوب، ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس نے آپ کی کامل اتباع کی ہے. اتباع کے معنی ہے پیروی، اتباع کے معنی ہے پیروی، اتباع کے معنی ہے تابعداری. یعنی جب اتباع معصوم میں آ جاؤ تو پھر معصوم کو مشورے نہیں دیے جاتے، پھر امام کو مشورے نہیں دیے جاتے، پھر امام کے سامنے اپنی تدبیریں نہیں پیش کی جاتی، بلکہ جو امام کہے آمنا و صدقنا کہہ کر امام کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے. اب اس سر جھکانے کا نام ہی تو تابعداری ہے. اور اگر 72 تابعدار حسین کے ساتھ کربلا میں اکٹھے ہو جائیں تو اس وقت کی سپر پاور کو شکست دے دیتے ہیں اور قیامت تک معیار بنا دیتے ہیں. جب بھی یزیدیت کا میدان سجے، مقابلے میں حسینی نکلے، کبھی تعداد پہ بھروسہ نہ کرنا بلکہ ان کو میدان میں لے کر آنا جو حقیقت میں حسین کے تابعدار ہوں. اور اس تابعداری کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. فقط رحیم کی ایک مجلس نہیں، یہ ایک خمسہ نہیں، ایک عشرے کی مجلس نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی مجالس نہیں. اس تابعداری کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. مولا سجاد کا زمانہ کتنا مشکل ہے. رہبر معظم نے کتاب لکھی 250 سال ایک انسان. امام سجاد علیہ السلام کے بعد کربلا کے حالات میں لکھتے ہیں، کربلا کی شام غریبہ کے بعد کل 3 افراد پوری عالم انسانیت میں 3، 5 یا 7 افراد مومن تھے، باقی ساری دنیا مرتد ہو گئی تھی. یہ روایت رہبر معظم نے لکھی ہے، میں نے نہیں. 250 سال انسان اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. فرماتے پوری دنیا میں 3، 5 یا 7 افراد مومن تھے. جس حالات میں امام نے تبلیغ شروع کی ہے
آپ اگر غور کیجئے ان حالات پہ، وہ حالات کیا ہیں؟ امام حدیث بیان نہیں کر سکتے، وارث ممبر سیلونی ممبر پہ خطبہ نہیں دے سکتا، قال رسول اللہ کہہ کر اپنے نانا کا فرمان نقل نہیں کر سکتے، لیکن امت کی ہدایت سے غفلت نہیں کرتی۔ کیا کیا؟ جب اس طرف دشمن راستہ نہیں دیتا تو دوسرا راستہ نکالو، وہ کیا ہے؟ اب امام نے دعا و مناجات کا سلسلہ شروع، بات وہی کی جو ممبر پہ بیٹھ کے درس کی صورت میں قال رسول اللہ کی صورت میں بیان کرنی تھی، لیکن حالات وہ نہیں تھے، حالات جیسے تھے ان کے مطابق اب تقریر تو نہیں ہو سکتی لیکن دعا تو ہو سکتی ہے نا۔ امام نے ان دعاؤں کے میں اپنے اجداد کے علوم کے خزانے بہا کر دنیا کو بتایا کہ ہم وارث ممبر سلونی ہے تو جس طریقے سے مرضی ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالو، ہم اپنی فکر کو دنیا تک پہنچا کے رہیں گے۔ اور پھر ابو حمزہ الصومالی جیسے مجاہد امام نے تیار کیے، حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے تو 5ویں امام کا زمانہ آیا، 2 درسگاہیں قائم کی، ایک مدینہ مسجد رسول میں، ایک مدینہ کے باغ میں۔ جو مسجد میں قائم کی اس میں مسلمان آتے تھے، جو باغ میں تھی اس میں سکھ بھی آتے تھے، اس میں ہندو بھی آتے تھے، اس میں عیسائی بھی آتے تھے، اس لیے کہ امامت کسی ایک قوم کی میراث نہیں، سمجھے گا، امامت کسی قوم کی میراث نہیں، امامت نے سب کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھا، سب کے لیے جب دروازہ کھلا رکھا سب آنا شروع ہوئے تو اب امام کے پاس فرصت تھی، اب امام کہتے تھے قال رسول اللہ، قال علی ابن ابی طالب، قال حسن، قال حسین۔ تھوڑا فور حالات بہتر ہوئے تو چھٹے امام نے اسی درسگاہ کو وسعت بخشی، درسگاہ کو وسعت بخشی۔ اب وسعت بخشی کیا پالیسی اپنائی معصومین علیہ السلام نے؟ خدا کی قسم آپ اگر تجزیاتی، میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس کو تجزیے کی صورت میں پیش کروں، آپ اگر بابا سے تھوڑی دیر کے لیے نکل آئیں تو فقط لیکچر کی صورت 2-3 باتیں میری سن لیں، انشاءاللہ آج کو اپنے اذہان میں محفوظ کر لیں، اس اربعین کا پیغام آپ تک پہنچ جائے گا۔ کیا پالیسی اختیار کی؟ جس زمانے میں آل محمد کو درسگاہ قائم کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس زمانے میں زین العابدین کے 100 غلام تھے، جملہ ذرا سمجھیے گا، میں جملہ کہنا چاہتا 100 غلام تھے۔ کیوں اتنے غلاموں کی کیا ضرورت تھی جسے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اتنے غلاموں کی، غلام خریدنے پہ پابندی نہیں تھی، غلام کو گھر میں رکھنے پہ پابندی نہیں تھی، امام غلام خریدتے تھے، گھر میں لاتے تھے، تربیت کر کے مبلغ ولایت بنا کر اسے آزاد کرتے تھے، مبلغ ولایت۔ اور ایسا مبلغ ولایت نہیں ہوتا تھا کہ زبان سے کچھ اور کہے عمل سے کچھ اور کرے، اور انہی غلاموں میں سے غلام کا نام سعید ابن جبیر ہے۔ وقت نہیں ہے، دیکھیں امام نے ہر زمانے کی ہر مشکلات میں آپ کے لیے راستہ بنایا ہے۔ چھٹے امام کے وقت پہ 2 دشمن لڑ رہے ہیں، امام نے 4000 شاگرد تیار کیے، اب جدھر بھی جاتے تو کس کا شاگرد ہے؟ امام جعفر صادق کا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ قال جعفر، قال جعفر، قال جعفر۔ اتنا قال جعفر ہوا کہ بقاہ محمد بقاہ جعفر بن گئی۔ ماشاء اللہ، اس طریقے سے حالات بدل گئے، امام موسیٰ کاظم جہل میں چلے گئے۔ اب جہل میں کیسے پیغام دیں؟ اب دیکھیں حالات بدلے ہیں، اب امام نے ایک اور انداز اپنایا، اپنے شاگردوں کو ایک جملہ لفظ لکھ کے کہا تم دیوانے بن جاؤ۔ ہے امام کا شاگرد، دنیا اسے دیوانہ کہتی ہے، اور وہ ایک ایسا عاقل ہے کہ وہ دریا کے کنارے میں بیٹھ کر دریا کا پانی پیالے میں ڈالتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بولو کیا کر رہے ہو؟ کہا میں دریا کو کوزے میں بند کرتا ہوں۔ کہا بولو تیری عقل کام نہیں کرتی، دریا بھی کبھی کوزے میں بند ہوتا ہے۔ کہا میری عقل کام کرتی ہے لیکن تیری عقل کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، اتنی چھوٹی عقل میں علی کیسے آئے گا؟ واہ جی واہ، واہ جی، یا علی یا علی یا علی، ماشاءاللہ۔ ہر کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جس زمانے کے لیے معصومین نے پالیسی نہ دی ہو۔ اس کتاب کو ہر جوان جو رب العظم نے لکھی ہے، 250 سال ایک انسان، وہ نہیں کہتے کہ 12 تھے، وہ کہتے کہ تھے ایک، جیسے حالات تھے ویسی پالیسی اپنائی۔ واہ جی واہ، اس کتاب کا مطالعہ کرے، اور فقط یہ نہیں کہ جب علوم کہیں جب تک ماں پڑھی لکھی نہیں ہوگی
امام تربیت یافتہ نہیں ہے۔ بہت خوب۔ امام کی تحریک اکیلی مردوں کی تحریک نہیں ہے، بے شک۔ جب تک عباس سلامت ہے، علمدار عباس ہے، لیکن سجاد کے ہوتے ہوئے پرچمدار سجاد نہیں، زینب ہے۔ یہ بیوی کو کیوں لائے مولا صاحب نے؟ کیا آپ ہمارا 14 سال کے بعد بیٹھ کے غیرت آتی ہے روتے ہیں؟ امام کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے؟ پتا تھا، لیکن چھوٹا ظلم برداشت ہے، دین کا مٹنا برداشت نہیں ہے۔ اور امام دنیا کو بتا رہے ہیں جب تک حسین کے ساتھ زینب جیسی مستور نہ ہو اس وقت تک کربلا پروان ہی نہیں چڑھتی، کربلائی نسل ہی تیار نہیں ہوتی۔ کیا کیا علی و سجاد نے؟ بس آخری جملہ ہے، کیا کیا علی مولا سجاد اور جناب ثانی باران نے؟ مولا سجاد نے کربلا سے لے کر شام تک دنیا کو آل محمد سے تولا سکھایا ہے۔ واہ واہ، پہلے جملے میں غور کیجئے گا، مولا سجاد نے آل محمد سے تولا سکھایا ہے اور جناب زینب نے آل محمد پہ تبرہ سکھایا ہے۔ کیسے ہدایت برات کرنی ہے، اتنی شجاعت کے ساتھ، اتنی بہادری کے ساتھ۔ جب بازار کوفہ میں بی بی کو خطبہ دینے نہیں دیا گیا، کیا کیا؟ ایک مرتبہ بلائی حکم جاری کیا، اسقطوا یا اہل الکوفہ، چپ ہو جاؤ کوفہ والو، بس ولایت کا حکم جاری ہونا تھا کہ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر گئے۔ کیوں یہ بلائی حکم جاری کیا؟ یہ حکم کربلا میں کیوں جاری نہیں کیا؟ یہ کربلا میں ضرورت نہیں تھی، لیکن کوفہ میں جب آل محمد کو انتہائی مظلوم سمجھا جا رہا تھا، اس وقت ان کو اس بلائی طاقت دکھا کر بتایا کہ آل محمد تمہاری طاقت کے سامنے اتنے مظلوم اور بے بس نہیں ہے، اللہ نے ان کو طاقت بھی دی ہے اور اس طاقت کو استعمال کرنے کی جگہ بھی بتائی ہے۔ جناب ثانی اللہ، ایک کام دیکھیں، ہر جگہ پر کوفہ میں بی بی نے خطبہ دیا، معیار کیا تھا؟ لوگ تھوڑے بہت جانتے تھے، وہاں غیرت جگائی ہے بی بی نے۔ پالیسی جب تک کربلا سے نہیں لیں گے، آپ اربعین کو کبھی پاپار پتر اربعین نہیں بنا سکتے۔ پالیسی جو ہے وہاں پر کوفہ میں تو جانتے تھے لوگ آل محمد کو نہیں، وہاں بی بی نے کیا کہا؟ یا آل الکوفہ یا آل القدر یا آل المکر لا تبکوا، اے کوفہ والو کیوں روتے ہو، اے دھوکے بازو، اے مکارو۔ یہ کہہ کر زینب چلی گئی، لیکن جس کے دل کے کسی بھی خانے میں حسین پناہ تھا نا، اب وہ حسین کو پناہ نہیں رکھ سکتا، تلوار اٹھا کے باہر آ گیا اور کبھی یزیدیت کو چین کی نیند نہیں سونے دیا۔ یعنی اس تحریک کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ بزدلوں کو زینب کے خطبات کے ذریعے جگایا جاتا ہے، ان کو شجاع بنایا جاتا ہے، اور جہاں بے معرفتیں ہوں وہاں امام سجاد اپنے گھر کا تعارف کرواتے ہیں، تو ہمیں پہچانو ہم کون ہیں۔ جن لوگوں کو پتہ نہ ہو وہاں فضائل میں، اور ایک خطبے میں 80 فضیلتیں مولا علی کی بیان کی، 20 فضیلتیں اپنے نانا رسول کی بیان کی۔ کوئی خطیب بیان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کہاں پر؟ یزید کے دربار میں۔ حمدیہ یہ اربعین منانے کے لیے شام فتح کر کے اتنی آسانی سے نہیں آئی زینب، اتنی مشکلات کے بعد آئی ہے، آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کربلا کامل اتباع کا معیار تھا، اتباع تک پہنچا ہے۔ جملہ میں دن کو پڑھ کے ہمیں خیر آباد والوں سے معافی مانگتے ہوئے جو یہاں موجود ہیں، بس اسی جملے پہ اتباع، یعنی جو بھی معصوم کی کامل اتباع کرے گا، اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے معصوم کے لیے وہ کافی ہے، اس کے علاوہ معصوم کو کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے اگر اتباع ہے۔ اچھا، اس اتباع کو اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو کیا معنی بنیں گے اس کے؟ پیروی کرنا، تابعداری کرنا۔ یہ جو میں خیر آباد میں پڑھ گیا ہے اس لیے یہاں پر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اس پیروی کرنا اور تابعداری کرنے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اور تمام ملت مسلمہ کے جتنے علماء ہیں آپ ان کے پاس جائیے اور ان سے پوچھئے لفظ شیعہ کے کیا معنی ہیں، ان سے پوچھے لفظ شیعہ کے کیا معنی ہیں، وہ کہیں گے پیروکار، پیچھے چلنے والا۔ آگے کا جملہ آخری جملہ ہے گفتگو کا۔ ان سے پوچھئے لفظ شیعہ کے کیا معنی ہے، وہ کہیں گے گروہ، پیروکار، پیچھے چلنے والا، اہل بیت کی محبت سے لبریز دل رکھنے والا، تمہارے جن کے
شیعہ بن گئے اگر ہم، پھر بھی یہ معصوم ہمارے قلوب کے اندر آ گئی، اب یقین مانیے ہر مومن کی کامیابی کی ضمانت بن جائے گی۔ ابھی بہت ساری آیات باقی تھی، انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ انشاءاللہ۔ اللہ